مسلمانوں، آج تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، محمد کی ذات، محمد کا طریقہ، محمد کا نام چاروں طرف سے پکار رہا ہے۔ آج دشمنان اسلام، یہ دہشت گرد، یہ ٹیررزم والے، یہ اصل ملک کے دشمن، یہ اصل مسلمانوں کے دشمن، یہ اصل انسانیت کے دشمن، اصل دہشت گرد یہ ہے، اصل ملیٹنٹ یہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیچڑ اٹھانے کے لیے مذہبی لباس اوڑھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آج چتا جلانی چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہندوستان والوں تم بھی سن لو، ہندوستان کے حکمرانوں تم بھی سن لو، اور جموں کشمیر کے حکمرانوں تم بھی سن لو، ہم اپنی ماں باپ کی گالی کو برداشت کر سکتے، اپنی ذات کی گالی کو برداشت کر سکتے، لیکن کوئی بدبخت، کوئی لعین، کوئی مردود، کوئی گستاخ، کوئی زندیق ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ جب مسلمان یہ نعرہ لگاتا ہے پھر تم ابھر آتے ہو مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان جذباتی ہے، مسلمان آتنکوادی ہے۔ آتنکوادی تم ہو، دہشت گرد تم ہو، ملیٹنٹ تم ہو، فسادی تم ہو۔ تم ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرو، بکواس کرو، اور ہم تمہاری بکواس کو سہتے رہیں گے۔ بزدل مسلمانوں، کب تک نبی کی توہین کو برداشت کرتے رہو گے؟ خالی لیٹر پیڈ دیتے رہو گے، خالی بیان بازی کرتے رہو گے، خالی سٹیٹمنٹ دیتے رہو گے، اور تمہارے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی رہے؟ کیا سمجھتے ہو کل قیامت کے دن ابو طالب یہ کھڑا ہو جائے گا اور مسلمانوں تم کو کھڑا کیا جائے گا؟ ابو طالب باوجود مسلمان نہ ہونے کے اس نے نبی کی ذات پر آنچ نہ آنے دی، اس نے یہ چاہا میرا بیٹا قتل ہوتا رہے، میرا بیٹا شہید ہوتا رہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اور آج کا بے حس مسلمان 23 کروڑ کا نعرہ لگاتے ہو اور 23 کروڑ کے گیت گاتے رہتے ہو، اور نبی کی شان میں آئے دن گستاخی ہو رہی ہے، اور ہندوستان کے بزدل مسلمانوں خالی دیکھتے رہتے ہو، ہم یہ کر رہے، ہم وہ کر رہے۔ اور اگر کوئی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے سب سے پہلے دشمن اس کا غیر نہیں مسلمان بن جاتا ہے۔ یہ بھڑکاؤ بیان دیتا ہے، یہ بھڑکاؤ بیان ہے۔ ہم مذہب کی بات کرتے ہیں، ہم نبی کی بات کرتے ہیں، ہم رسول کی بات کرتے ہیں، ہم پیغمبر کی بات کرتے ہیں، ہم سب کچھ برداشت کریں گے، لیکن نبی کی شان میں گستاخی کرنا چھوڑ دو، ورنہ وہ وقت قریب ہوگا، پھر تم کہو گے یہ کیا ہو گیا، پھر تمہارے قابو میں نہیں ہوگا۔ ہم تو ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں، شانتی کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے ایمان والے بھائیوں کو قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنے دیتے ہیں۔ قانون کے دائرے میں رہ کر بارہا تم سے مطالبہ کیا جاتا ہے ان دہشت گردوں کو لگام دو، اصل آتنکوادی یہ ہے، ان کو لگام دے دو ورنہ پھر تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ ہم جان کی بازی لگا دیتے ہیں، مال کی بازی لگا دیتے ہیں، گھر کی بازی لگا دیں گے، ملکوں کا سودا کر لیں گے، لیکن نبی کی ذات کا سودا نہیں ہونے دیں گے۔ چل رہا ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ابو طالب وہ تھا جس نے کہا میرے بیٹے کی جان جائے تو جائے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ مسلمان تھوڑا سا بیدار تو ہو جا، تھوڑا سا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ تو لے۔ خالی نعرے لگاتا ہے ہم غلام، ہم غلام، ہم محمد کے غلام۔ غلام محمد نام رکھنے سے، غلام رسول نام رکھنے سے، غلام نبی نام رکھنے سے کام نہیں چلے گا، یہاں تو غلاموں والے کام بھی کرنے پڑیں گے۔ حالات ہی چھنا مکہ سے بدترین حالات تو نہیں آئیں گے نا۔ یہاں حضرت سمیہ کو ایک ہی وار میں چیر دیا گیا، جان جاتی ہے تو بلا سے ایک مرتبہ جائیں گے، بار بار نہیں جائیں گے، جام شہادت نوش کر کے پھر چلے جائیں گے۔ کل قیامت کے دن اگر ابو طالب کھڑے ہو گئے اور ہم سے پوچھا کیا محبت تھی، ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ ہم حکومت ہند سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے دہشت گردوں کو لگام دو،
ورنہ پھر آگے چل کر حالات خراب ہو سکتے ہیں. لیکن ہم یہ بزدلی کے دامن کو چھوڑ کر اپنے نبی کے ساتھ عشق، محبت اور تعلق کا ثبوت بھی پیش کرنا پڑے گا. اور کل قیامت کے دن جب تک نہ نبی کی سفارش ہوگی جنت میں جا نہیں سکیں گے. جتنے مرضی اعمال لے کر جائیں گے، جب تک نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی تب تک جنت کا ٹکٹ ملنے والا ہے ہی نہیں. یہ سوال ہی نہیں. تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر.